الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ حضرات محترم، میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے کہ جناب پیر صاحب چورہ شریف کی وساطت سے حضرت پیر صاحب علی پور شریف، پیر صاحب مانگڑ شریف اور دوسرے علماء مشائخ تشریف لائے۔ دل سے انتہائی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، مجھے انتہائی خوشی کا احساس ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند جملے اس نیت سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات بھی تشریف لائے، جناب مشائخ بھی تشریف لائے، دوسرے حضرات بھی آئے، تو اس سے مقصود یہ نہیں کہ کوئی نئی انجمن بن رہی ہے، کوئی نئی بن رہی ہے، کوئی نئی تنظیم بن رہی ہے، بلکہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر آگے فرمایا، انہیں پیچھے کرنے کی کوشش انتہائی جسارت ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں اب بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اب بھی قابل احترام ہے، کیونکہ بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ انجام جو ہے حال پر نہیں معال پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلٹا دینے والا ہے، جس وقت دیں گے کہ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی وہ بھی آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے۔ یہ ایک میری طرح کوئی گوشے میں سے اٹھا اور اس نے نعرہ لگا دیا، یہ وہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے انہیں عزت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی عزت عطا فرمائی انہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مقصود صرف یہ ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے دین اسلام کے شاعر میں تبدیلی کی تو حضرت مجدد پاک کے انقلاب کے بعد انہوں نے کیا جہانگیر سے فرمایا کہ جاؤ گائے منگواؤ، ادھر ذبح کراؤ اور اس کے کباب بنوا کر سارے دربار والوں کو کھلاؤ، کہ گائے کا اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جو اسلام نے حلال کیا اسے کون حرام کر سکتا ہے۔ تو جو چیز ایک پوری امت متفق آ رہی تھی اس میں رکھنا ڈالنا، پھر یہ رکھنا ڈلے گا تو اس بات پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ چلتا رہے گا اور بہت ساری چیزیں اس سیلاب میں بہہ جائیں گی۔ ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ بھی غلط بلط ہو جائیں گے، جو ہمیں بزرگوں نے وراثت عطا فرمائی وہ ساری کی ساری تباہ ہو جائیں گی۔ تو جو معاملہ جہاں ہے وہیں رکا رہے گا تو معاملہ چلتا رہے گا، اسی معاملے پہ ہم نے رہنا ہے، اسی تعلق پہ رہنا ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دائمی اب رفاقت عطا فرما دی، کہ ہر جگہ کے رفیق تو ہے ہی تھے، دائمی رفاقت بھی آ گئی۔ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ حضور جہاں بھی ہوتے فرمایا کرتے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، تو کہیں بھی آپ انہیں نہیں بھولے، ہر جگہ انہوں نے ساتھ رکھا انہیں۔ تو یہ ساری افضلیت والی باتیں کسی کی ہم کمی نہیں کر سکتے۔ کسی کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا شاید کسی اور سے زیادہ ہمیں محبوب ہوں۔ حضرت عمر خطاب میرا خیال ہے شاید ہی کوئی جمعہ ہو جو ان کا تذکرہ اس مسجد میں نہ ہوتا ہو، اس سے کسی کی تنقیص نہیں ہوتی، کسی کو بڑا نہیں، جو جس نے کیا وہ بیان ہم کرتے ہیں، اسی انداز میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے ساتھ ہمیں ایسا جوڑا
کہ اللہ تعالیٰ نے اعتدال عطا فرمایا ہمیں، اعتدال کہ آپ یہ پیغام نہیں لے کر جائیں گے کہ کسی کی آپ تنقید کریں گے، کسی کو بڑا کہیں گے، کسی کو چھوٹا کہیں گے، کدھر نہیں۔ قبلہ میرے استاد مکرم جناب سید حسین الدین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی کا جناب صاحب نے مجھے کلپ سنایا، وہ برملا اظہار فرما رہے ہیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، وہ کلپ محفوظ ہے۔ تو جب استاد ہمیں اتنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقویٰ بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا، شہرت میں بھی وہ ذرا بھی نہیں بھٹکے، ڈگمگائے نہیں ہیں، پھسلے نہیں ہیں، کوئی انہیں راغب نہیں کر سکا۔ تو جب یہاں سے لے کر آخر تک ہمیں ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں تو پھر ہمارا عقیدہ کیوں چھینا جا رہا ہے، ہمیں کیوں گمراہ کیے جا رہا ہے؟ جب ایک جگہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے، بزرگ فرمایا کرتے تھے جب منج قلعہ پٹا دے پھر وہ کدے بھی نہیں رکنے، جیڑی چاڑی آ گئی اتنے رک گئی، کسی درخت پہ پاس کے باہر رکے، ہم نے قلعہ نہیں پٹنے دینا، جو قلعہ ہمیں عطا کیا گیا اس پہ قلعے پہ ہم رہیں گے، اسی پہ ہماری مضبوطی، بغیر سب و شتم کے کسی کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، لیکن اپنے عقیدے کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اللہ پاک نے انہیں عظمت عطا فرمائی۔ دو باتیں اور کر دوں، حضرت مجدد پاک کا نام لیا جا رہا ہے، ہمارے مخدوم و محترم ہے، ہمارے مکرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کی روح مبارک عالم ارواح میں ملائکہ کی ارواح کی تربیت فرمایا کرتی۔ اب کون انکار کرے ان کا کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ پھر انہوں نے حضرت مجدد پاک اپنے والد محترم کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد خواجہ عبدالحق قدس سرہ فرماتے کہ بیٹے، جس کا اہل بیت کے بارے میں عقیدہ صحیح ہوگا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فرمانے کہ الحمدللہ شیخ احمد میں دنیا سے با ایمان جا رہا ہوں، میرے سینے میں اہل بیت کی محبت موجود ہے۔ تو پھر ہمیں نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ جس طرح بیان کیا کہ حضور جہاں موجود ہے وہ مٹی بھی ہمارے لیے محترم، در و دیوار بھی محترم، وہ ہوا بھی محترم، تو پھر حضور کے متعلقین ہم سے کیوں نہیں محترم ہوں گے؟ حضور کے غلام ہمارے لیے محترم کیوں نہ ہوں گے؟ کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسی عقیدے پر رکھے، اسی سوچ پر رکھے۔ ضمناً ایک بات کہ میرے تو خیر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن قبلہ عالم حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، باقی مشائخ اس زمانے میں سارے ہی بڑے بڑے ہوئے ہیں، بڑی اللہ نے عزت دی ہے، سب کے مقام بلند۔ اس زمانے میں جھگڑا شروع ہوا کہ قادری سلسلہ افضل ہے یا نقشبندی سلسلہ افضل ہے، اور بڑا طول کھینچا اس نے۔ تو حضرت صاحب بھی اٹھے، میں قلم اٹھایا کہ میں بتاؤں کہ نقشبندی کس طرح افضل ہے، جس حضرت مجدد پاک کے اقوال موجود ہیں، لیکن اللہ پاک نے رہنمائی فرمایا، کوئی ہستی تشریف لائی، انہوں نے فرمایا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑیں گے۔ اور قبلہ پیر صاحب بیرا شریف، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ والد محترم نے مجھے یہ فرمایا کہ جب بھی ایصال ثواب کرو گے تو چارے سلسلے کے اکابرین کو شامل کرو گے، پھر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو پھر سارے کے سارے ہم کس طرح ان کو جدا کریں گے؟ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنا اظہار سب ٹھیک ہے، لیکن کسی کو ہم جدا نہیں کر سکتے۔ جنہیں اللہ نے محترم کر دیا وہ محترم ہیں، قیامت تک محترم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کی برکات بھی نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو یہ مہربانی فرمائی، ان پاک صورتوں کی زیارت بھی نصیب فرما دی، پاک ناموں کا بھی ذکر کر دیا،
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی ایسی کایا پلٹے کہ ہم بھی ان کے کہلانے کے لائق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور آخرت میں انہی ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور انہی ہستیوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔